یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت، اتنی محبت تھی کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کے واقعات سے، ان کی زندگی سے اگر اپنے ایمان کا ٹیلی کریں، مقارنہ کریں، تو ہمارا ایمان بالکل ان کے ایمان کے آگے صفر ہے، زیرو ہے، کوئی حیثیت نہیں رہ جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذلت، رسوائی اور مسکنت جو تھوپی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مقابلے میں اپنی چاہتوں کو ہم اپنے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے پوری کہانی، پورا سسٹم، پورا مینجمنٹ مسلمانوں کا بگڑا پڑا ہوا ہے۔ آپ اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، قرآن کریم کے فرمودات کو دیکھیں، رسول کے فرمان کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کسی سے تھے ہی نہیں، کسی سے نہیں تھی۔ اسی کے چلتے صحابہ کرام کو بہت اونچے اونچے خطاب سے نوازا گیا، بہت اونچا اونچا خطاب ان کو دیا گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ دنیا کا اتنا بڑا عظیم خطاب، اتنا عظیم خطاب کسی کو مل نہیں سکتا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے، پھر انسان کو چاہیے کیا؟ پھر انسان کو آرزو کیا رہ جاتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، دنیا ناراض ہوتی ہے، نو پرابلم، نو ٹینشن۔ لیکن رب اگر ہمارا راضی ہے تو یہ دنیا کے لوگ، یہ دنیا کے افراد، یہ خاندان، یہ بھائی، یہ گھر کے افراد کوئی دقت مانے نہیں رکھتا۔ لہذا اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جاگزی کریں، اپنے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیوست کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، میرے نقشہ قدم کے اوپر چلو۔ یحببکم اللہ، رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرو گے، میرے ساتھ محبت کا معاملہ رہے گا، رسول سے رابطہ رہے گا، رسول سے محبت رہے گی، وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، معاف فرما دوں گا۔ یہ رسول کی محبت، یہ اللہ کی محبت کا فائدہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں اگر رسول کی محبت آ جاوے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت آ جاوے، انشاءاللہ الرحمن اس کی زندگی کے اندر اگر رسول کی محبت آ گئی، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیا ہمارے اوپر اتنی مصیبت ہے جو حضرت بلال حبشی کے اوپر تھی؟ کیا حضرت سمیہ کے اوپر جو مصیبت تھی وہ مصیبت ہمارے اوپر ہے؟ کیا حضرت ذوالنیرہ کی جو مصیبت تھی کہ ابو جہل نے سلائی اس کے آنکھ میں ڈال دی اور کہا اسلام سے پھر جاؤ، اسلام سے پھرنے کے لیے نہیں تیار، کیا اتنی ساری محبتوں کے تقاضے میں وہ ساری پریشانیاں ہمارے اوپر آئیں؟ نہیں، محبتوں کے تقاضے میں اتنی پریشانیاں نہیں آئیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کو قدم قدم پر آزمایا گیا، قدم قدم پر ٹورچر کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی، رسول سے محبت کی، اللہ کی محبت کے پیمانے کو ڈاؤن نہیں کیا۔ اور یہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بھی بیان کیا، اور اتنا عظیم الشان شان ہے اللہ کے رسول کی کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ او لوگوں جو رسول دیں، جو اللہ دیں، تم اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں تم اپنے آپ کو بھی اس سے روک لو۔ یعنی کہ اللہ کے فرمان کے آ جانے کے بعد
اب انسان کا اپنا ذہن، اب انسان کا اپنا عقل، اب انسان کی اپنی چاہت نہیں چلے گی، رب کی چاہت چلے گی، رسول کا فرمان چلے گا۔ یہ انسان کا تقاضا، یہ رسول کا تقاضا، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ میرے عزیز، آج ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی محبت، رسول کی محبت اور اللہ کی محبت کو ہم نے سمجھا نہیں، اس کو معیار نہیں بنایا، اس کو کسوٹی نہیں بنائی۔ اس وجہ سے یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری محبتوں کا تقاضے نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی۔ اور میں بتاؤں کہ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگی کو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے میری سنت سے محبت کی، جس کسی نے میری سنت کو اختیار کیا، میری سنت کو لازم پکڑا، اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، مجھ سے محبت کا معاملہ رکھا۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جس کسی نے مجھ سے محبت کر لی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک انسان کو کیا چاہیے؟ یعنی رسول کے ساتھ ہمیں جنت میں مل جائے، جگہ مل جائے، ایک مومن کو اور کیا چاہیے؟ ہم نے اس دنیا کے اندر رسول کو تو دیکھا نہیں۔ اگر ہم دیکھنے کی چاہت رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خوب عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا۔ سنت سے جتنی محبت، اسلام سے اتنی محبت ہے۔ اسی لیے تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو۔ آج رسول کی پیروی نہیں، بڑے بڑے اماموں کی پیروی کی جاتی ہے، فلاں صاحب کی پیروی کی جاتی ہے، نقشبندی، دہروردی، پتہ نہیں کون کون سے لوگوں کو امام بنایا ہوا ہے۔ رسول کی تعلیم کے آ جانے کے بعد ایک مومن دھڑلے سے کہتا ہے، ایک مسلمان عبداللہ دھڑلے سے کہتا ہے بات تو رسول کی ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہمارے امام نے ایسا نہیں کیا، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، پھر اس کا ایمان کہاں رہ جاتا ہے؟ میرے عزیز، یہی بات اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں موجود ہے، اور صحابہ اکرام نے اسی چیز کے اوپر عمل کیا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ایمان، معیار، کسوٹی صحابہ اکرام کو، قرآن اور حدیث کے معیار کو بنائیں۔ ایک صحابی، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، متی الساعہ، یعنی قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا او صحابی یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اے اللہ کے رسول، نمازیں زیادہ نہیں پڑھ رکھی، یعنی نوافل نہیں پڑھ رکھا، روزے زیادہ نہیں رکھ رکھے، یعنی روزوں کی فرض روزے جو ہیں اس کو تو رکھا ہوں، نوافل کا اہتمام نہیں، صدقہ تو خیرات اتنا نہیں جتنا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول، لیکن ایک معاملہ ہے، لیکنی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بے تحاشا محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے فلاں آدمی، اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو قیامت کے دن تو ان کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی سرٹیفکیٹ کس کو؟ ایک مسلمان کو مل رہی ہے۔ لہذا اسلام کو پڑھیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور اسلام کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئیں تو یقین مانیں کہ ہم انشاءاللہ الرحمن کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمیں سرخرو کرے گا۔ اور محبت، رسول کی محبت، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی محبت صحابیات کے اندر، صحابہ اکرام کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری پڑی ہوئی تھی۔ جنگ احد کا معاملہ، جنگ احد کے اندر ایک عورت، جس جنگ کے اندر اس کے اپنے خاوند بھی موجود، اس کے بھائی بھی موجود، اس کے اپنے لڑکے بھی موجود، جنگ احد کا میدان، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے،
اور اللہ کے رسول کے دندان مبارک، دانت مبارک کسی جنگ کے اندر ٹوٹا، اور اللہ کے رسول کے رخسار کے اوپر، گال کے اوپر زرے کی جو کڑی لگی تھی اسی جنگ کے اندر لگی، خون آلود ہو گئے تھے اللہ کے رسول۔ چنانچہ اس جنگ کے اندر اس عورت کے خاوند بھی موجود، اور اس جنگ کے اندر لڑتے لڑتے خاوند شہید کر دیے گئے، بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جنگ ختم ہو گئی، اپنے گھر سے باہر نکل کر کے جس راستے سے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے اس راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے، ہر آنے والے سے پوچھتی، او فلاں آدمی یہ بتا کہ میرا نبی کیسا ہے، میرا حبیب کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی حبیب کے بارے میں پوچھ رہی، اولاد کے بارے میں نہیں، شوہر کے بارے میں نہیں، بھائی کے بارے میں نہیں۔ جانے والا کہتا، او اماں جان، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی تیرے شوہر کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ایک گزرنے والا گزرتا اور پوچھتی، او فلاں آدمی یہ بتا میرے حبیب کا معاملہ کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا، او اماں جان، تیرے بھائی کو اس جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ پھر گزرنے والا گزرتا اور پوچھتی، یہ بتاؤ میرا حبیب کیسا ہے؟ وہ کہتا کہ اس جنگ کے اندر تیرے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ وہ ایک جملہ کہتی، میں نے اپنے شوہر کے بارے میں تو نہیں پوچھا، میں نے اپنے بھائی کے بارے میں تو نہیں پوچھا، میں نے اپنے سگے اولاد نرینہ اولادوں کے بارے میں تو نہیں پوچھا، مجھے تو یہ بتاؤ میرا حبیب کیسا ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ چنانچہ جب ایک صحابی نے کہا، اماں جان الحمدللہ اللہ کے رسول بہتر ہیں، برداشت نہیں ہوا، کہنے لگی مجھے نبی کے پاس لے کر کے چلو، کیونکہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی شہید کر دیے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ ان کو بیٹھا کر کے نبی کے پاس لے جایا گیا۔ نبی کو دیکھتے ہی کہتی ہے، کل مصیبت بعد ذالک، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لینے کے بعد میری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، پریشانیاں ختم ہو گئی، ساری تکلیف ہم سے دور ہو گئی، بیٹے کا غم نکل گیا، شوہر کا غم نکل گیا، بھائی کا غم نکل گیا، آپ حیات میں ہیں، آپ کی زندگی ہے، یہی سب سے انمول نعمت ہمارے لیے ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے اٹوٹ حصہ یہی ہے کہ آپ ہمارے درمیان زندہ ہیں۔ یہ محبت تھی۔ ایک عورت ذات جس کا شوہر بھی فوت ہو گیا ہو، یہاں تو ایک بچہ مر جاتا ہے عورتوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، شوہر بھی وفات کر گئے، بیٹا بھی وفات کر گیا، بھائی بھی وفات کر گئے، سب کا سب ایک جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے، لیکن قربان جائیں کہتے ہیں کل مصیبت، کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لینے کے بعد ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ کیا ہمارے دلوں کے اندر ایسی محبت ہے؟ آج محبت کے نام پر ہم تو تماشا کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، تماشا۔ نبی کے عید میلاد، برتھ اینیورسری، یہ نبی نے منایا، صحابہ کرام نے اس کو منایا، صحابہ کرام کی یہ تعلیم رہی۔ کیا تم صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہو؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر صحابہ سے زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے؟ کیا اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم رسول کے زیادہ شیدائی ہیں، رسول کی تعلیم پر زیادہ عمل کرنے والے؟ صحابہ کرام کیا تھے؟ وہ کیا جانے اللہ کی محبت، رسول کی محبت، نعوذ باللہ۔ آج ہم بڑے بڑے جلوسیں نکالتے ہیں اور دنیا پر جگ ہسائی کرتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، یہ رسول کی شان ہے، یہ رسول کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، ہر آنے جانے والے کو نقصان پہنچاتے ہو، راستہ بلاک کر کے نہ جانے کس نے راستے سے گزرنے والے کو تم تکلیف دیتے ہو۔ یہ رسول سے محبت ہے، یہ رسول کی تعلیم ہے۔ اور یہ ساری تعلیم یہود و نصارہ کی ہے۔ برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا، یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ محبت ہے۔ یہودیوں نے جو آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے، ان کی یہ تعلیم ہے، ان کا یہ معاملہ ہے۔ آج ہم دھڑلے سے مناتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان ہیپی برتھ ڈے، کیا ہے یہ تعلیم ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے بھی کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کیا وہ اسی میں شمار کر لیا جاتا ہے۔
اب آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کون سے قوم سے اپنے آپ کو مشابہت دینا چاہتے ہیں؟ یہودیوں کے، نصرانیوں کے، مجوسیوں کے، یا ان کا طریقہ کار ہے؟ میرے عزیز، کسی حدیث کے اندر نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے عزیز میرے نام پر ڈرامے رچے جائیں، میرے نام کے اوپر جشنیں کی جائیں، قوالیاں لگائی جائیں، اور اللہ کی قسم اس برتھ ڈے اینیورسری کے اوپر اللہ کے رسول کی شان میں جتنی گستاخیاں کی جاتی ہیں روئے زمین پر اتنی گستاخیاں نہیں کی جاتی۔ کیسے کیسی قوالیاں چلتی ہیں، کیسے کیسے ڈرامے اور آرکیسٹرا جیسے ناچ گانے لگائے جاتے ہیں، اسٹیجیں لگی ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا ذلیل قل ان مسلمانوں کے لیے یہ تہوار ہوتا ہے، یا یہ جو انہوں نے بدعتیں نکالے رکھی ہیں، یہ بدعت ہوتی ہے، یہ رسول کی تعلیم نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اسلام اور اسلام کی تعلیمات جو اوتھینٹک ہیں، جو رسول سے ثابت ہیں، اس کے اوپر عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اسوہ ہے۔ کسی اور کا اسوہ، کسی اور کا طریقہ کار ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ اور میں بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم سب سے زیادہ روئے زمین پر کوئی محبت کرنے والا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر ہیں، ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں چل رہے ہیں، اچانک کیا ہوتا ہے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے، کبھی آگے آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے۔ اللہ کے رسول نے کہا، او ابو بکر، معاملہ کیا ہے، کہانی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، معاملہ یہ ہے کہ جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ دشمن آگے سے اٹیک کر دے گا تو میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ دشمن دائیں سے اٹیک کر دے گا تو میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ بائیں سے آپ کے اوپر اٹیک کر دے گا تو میں آپ کے بائیں آ جاتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ دشمن پیچھے سے اٹیک کر دے گا تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، تاکہ گولی چلے، تیر چلے، برچھے چلیں، اللہ کی قسم میرے حبیب کے پاس نہ پہنچے، اس سے پہلے جو تکلیف پہنچنی ہو وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے ابو بکر کو تکلیف پہنچے۔ سبحان اللہ، یہ تھی محبت۔ ایسی محبت کا پیمانہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی زندگی کے اندر بیڑی، گٹکا، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، وہ محبت کا دم بڑھتا ہے۔ دنیا بھر کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، پلے نہیں پڑتا جی، نہیں پلتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے ہمارا۔ اللہ کے رسول کی حدیث بے شمار موجود، کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام، لیکن ہم نہیں کرتے، نہیں چھوڑتے۔ پھر کہیں گے ہمارا ٹائٹل جو ہے عبداللہ ہے، محبت نبی سے ہے، رسول سے محبت، اللہ سے محبت، اسلام سے محبت۔ اور سنتوں کے ساتھ جتنا اشتہار مسلمان اڑاتا ہے، جتنی مذاق اسلام کے اندر یہ مسلمان اڑاتا اتنا شاید کوئی نہیں اڑاتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اسلام کے حقیقی شیدائی بنائیں۔ اور ہم بھی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، قال اللہ و قال رسول۔ ہم کیا بولتے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور پھر ہم ہی لوگ قرآن اور حدیث کے اوپر نہ عمل کریں، پھر ہمارا اس ٹائٹل کا فائدہ کیا؟ ہمارے اس لیبل کا فائدہ کیا؟ ہمارے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا فائدہ کیا؟ وگرنہ صحابہ کرام کی زندگی، اللہ کی قسم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آج ہم کیا بولتے ہیں، مسلمان بولتا ہے جب بات کرتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز چھوڑ دینا، مولوی صاحب ہابی بن گئی ہے، عادت بن گئی ہے، دھیرے 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 کر کے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور قربان جائے اللہ کی قسم، وہ صحابہ کرام جن کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا شراب کے ساتھ، شراب پیے بغیر ان کو سکون نہیں، شراب پیے بغیر ان کو چین نہیں، لیکن جب اللہ کا فرمان آ گیا کہ تمہارے اوپر انما الخمر، بے شک شراب کو تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، اللہ کے رسول کے صحابہ نے ایکسکیوز نہیں ڈھونڈا، یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چھوڑیں گے۔ انہوں نے اللہ کی قسم ایسا نمونہ پیش کیا کہ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ او صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ یہ فرمان سننا تھا صحابہ کرام کو کہ مدینہ کے گلیوں کے اندر شراب ایسے بہنے لگی جیسے
آسمان سے بارش نازل کر دی گئی ہو، آسمان سے موسلادھار بارش کا وجود ہو گیا ہو، اس طریقے سے صحابہ کرام نے شراب چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم اور آپ اسلام کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم لوگ ایک عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر دم یہ ہے، ہم یہ دھن بھرتے ہیں، ہم یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم واقعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے محبت کرنے والے ہیں۔ نہیں میرے عزیز، محبت کا یہ پیمانہ نہیں ہے، محبت کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ محبت کا طریقہ کار وہ چلے گا جو صحابہ کرام چلائے تھے۔ اور کتنے ایسے واقعات ہماری زندگی کے اندر بطور عبرت، بطور نمونہ ہیں، جس کو ہم اگر اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جائیں، اللہ کی قسم ہماری زندگی حساس ہو جائے، ہماری زندگیوں کے اندر ایک نئی تبدیلی، ایک نئی وجود ہمارے کہانی کے اندر آ جائے۔ لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، یہ ایک مسلمان کے دماغ میں بیٹھنی چاہیے۔ اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر کہا تھا کہ ایک مسلمان اگر 5 وقت نمازی ہے، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، انشاءاللہ اس بیماری کے اندر ملوث نہیں ہو سکتا جو بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ بھائی ایک سائنس کیا بولتی ہے، ایک میڈیسن کیا بولتی ہے؟ اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کریں، اپنے چہرے کو دھلیں، اپنے دانت کو، اپنے منہ کو، ہر چیز کو دھلیں۔ مومن 5 وقت میں اچھی طریقے سے اگر ہاتھ کو دھلے، منہ میں کلی کرے، ناک میں ڈالے، پھر انشاءاللہ الرحمن اس سے بیماری چھو جائے، امپوسیبل ہے۔ ہر سنت کے اندر نبی کی خیر ہے، ہر سنت کے اندر بھلائی ہے۔ اس بھلائی کو ہم نے نہیں اختیار کیا، غیروں نے اختیار کیا۔ نبی کے طریقہ کار کو ہم نے نہیں اختیار کیا، غیروں نے اختیار کیا۔ کھانا کھلانا کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ اور یہ عمل کس نے اختیار کیا؟ ان سکھ بھائیوں نے اختیار کیا۔ لنگر، عید جیسی تنظیمیں کس کی وجود میں آنی چاہیے؟ مسلمانوں کے ساتھ آنی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان کے گھرانے میں ایک مہمان آ جائے، اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، وہ کسی غیر کو کیا کھانا کھلائے گا؟ ایک مہمان آ جائے، پوچھنے والا نہیں کہاں سے آیا، بھوکا ہے، ننگا ہے، کیا ہے، ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کھانا ایک آدمی کو نہیں کھلا سکتا، کروڑ لوگوں کو کیسے کھانا کھلائے گا؟ یہ وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث موجود، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ او لوگوں، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلامتی دو لوگوں کو۔ وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ سب سے بہترین صدقہ اگر روئے زمین پر کچھ ہے تو پانی پلانا ہے، پانی پلانا۔ یہ دیکھیں پورے اس لائن سے چلے جائیں، کتنی ایسی مشینیں پیورٹی کی ہوئی ملیں گی آپ کو جو فری آف کاسٹ ہے، نو چارج ہے۔ اور مسلمان کے ایک گلی میں لگ جائے، کمبخت مارا مسلمان اس کو ہاتھ لگانے نہیں دے گا، دنیا بھر کی گالیاں نکالے گا، یہ تو نے بگاڑ دیا، یہ تو نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ خرابی کر دیا۔ یہ ہے ہمارا معاملہ۔ بھائی چیز لگی ہے، خراب ہونی ہے، کسی چیز کا وجود ہے۔ ہماری آپ کی زندگی کی کوئی وارنٹی گارنٹی نہیں، وہ تو چیز ہے، وہ تو چلتا پھرتا رک جائے، ہماری سانس رک جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری آپ کی کوئی حیثیت ہے، کوئی وجود ہے ہمارا؟ لہذا اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے اندر انویسٹ کریں، اپنے وجود کو پہچانیں، رسول کی تعلیم کو پہچانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں وہ ساری چیزیں کریں جو صحابہ کرام کرتے تھے۔ صحابہ کرام کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت ایوب انصاری، پورے مدینہ کے صحابہ کرام بھوکے ننگے اگر ہوتے، حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہتا، سارے صحابہ کرام کو کھانا کھلاتا۔ آج ہمارا وجود خطرے میں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے ہمیں محبت نہیں ہے، ہمیں اپنے روپیے سے، اپنے دھن سے، اپنے مال سے محبت ہے۔ هل أتاك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ ہمیں کثرت طلبی نے غفلت میں ڈال دیا ہے، اور چاہیے، موسٹ ہمیں اور چاہیے، انف، ہمارے لیے کوئی چیز کافی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس نہیں، ہمیں اور چاہیے، حل من مزید، اور کی چاہت ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث، یہ ابن آدم اتنا لالچی، اتنا حریص، اتنا گریڈلی ہے کہ اگر ایک جنگل اسے دے دیا جائے سونے کی تو یہ دوسرے جنگل کی، ایک وادی سونے کی تو دوسرے وادی سونے کی تلاش میں رہے گا۔ ایک وادی کے اوپر اسے کفایت نہیں ہونے والی ہے۔ یہ نہیں سوچے گا ایک طرف سونا مل گیا بس اب اللہ والا ہو جانا چاہیے،
اب رسول والا ہو جانا چاہیے، نہیں مزید دوسرے کی تلاش، دوسری مل گئی تیسرے کی تلاش، تیسری مل گئی چوتھے کی تلاش، یہ مسلمان کی حیثیت۔ لہذا میرے عزیز اپنے آپ کو محبت رسول کے پیمانے پر کھڑے اتریں، اپنے آپ کو رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اکارڈنگ ڈھالیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنے اکارڈنگ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہم اپنے آپ میں ڈھالیں، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ اور یہ نہ سوچیں کہ ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا کچھ اللہ اور اس کے رسول کا کچھ بگڑ جائے گا، نہیں، سارا کچھ معاملہ، سارا کچھ کہانی یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، لہذا یہ وہم ہی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اور میں بارہا کہتا ہوں میرے عزیز، یہ خرافات اور یہ ساری چیزیں ایک مسلمان، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، میں شروع میں ہی کہا تھا کہ ایک مسلمان دن بھر میں کتنے سگریٹ پیتا ہے؟ 5 سگریٹ، ایک منیمم۔ اگر ایک سگریٹ کی قیمت 10 روپیہ ہے تو 5 دہما 50، یہ 50 روپیہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کے کھاتے میں جمع کر رہے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں یہ کون لوگ؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کریم کہہ رہا۔ لہذا اپنے آپ کو چینج کریں، گٹکے، سگریٹ اور یہ ساری چیزیں اتنا کم وقت ہے، اتنا دلیر ہے کہ ڈاکٹر منع کر دے کہ اگر آپ یہ چیز کھائیں گے تو نقصان دہ ہے، آپ کے جان کو خطرہ ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے بتلا دیا کہ یہ تمہاری زندگی کے لیے ڈینجرس ہے، تمہاری زندگی کے لیے خطرہ ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جبکہ ساری کمپنیاں بڑے بڑے ٹیگ لگا کر کے لکھتی ہیں بیڑی، سگریٹ، all things is very injurious for your health، کہ یہ ساری چیزیں تمہارے صحت کے لیے بڑے نقصان دہ ہیں، لہذا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں، وہ لیبل لگا دیا، آپ نہیں عمل کر رہے ہیں تو کوئی دقت نہیں، ان کا روٹی چل رہا ہے۔ لہذا میرے عزیز محبت کے نام پر بہت کچھ ہم نے کھیل کھیلا ہوا ہے، محبت کے نام پر حقیقی معنوں میں محبت کا کھیل کھیلیں، اس میں مزہ ہے، اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے عمل میں ہمارے آپ کے لیے اخروی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، ساری چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ لہذا وہی میں بات کہوں گا کہ اپنے آپ کو اصلاح کریں، اپنے آپ کے اندر چینجنگ کریں، تبدیلی کریں، اگر ہم یقینی طور پر آخرت کے اندر سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ بس اتنی سی بات، یا اگلے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ الرحمن اسی خطبہ جمعہ کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا بنا۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شیدائی بنا۔ اے بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں